محترم پروفیسر عبدالصمد صاحب، ذمہ داران جماعت اسلامی ضلع ڈیرہ غازی خان، اراکین جماعت اسلامی، کارکنان، ضلع بھر سے آئے ہوئے اللہ کے دین سے محبت رکھنے والے میرے دوستو، میں اپنی بات کا آغاز اسی واقعے سے کرنا چاہتا ہوں جو پروفیسر صاحب بیان کر کے گئے ہیں۔ وہ جو صحابی اپنی بیوی کو چھوڑ کر اللہ سے محبت کے تقاضے میں اپنے لشکر کے پاس پہنچتے ہیں، جن کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں، اور جو وہ پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پوچھتے ہیں اور پھر ان کا استقبال بھی کیا جاتا ہے، لیکن میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے اس بھائی کا استقبال کرو، وہ جہنم کے کناروں سے واپس آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر میرے پاس دولت بھی موجود ہے، صلاحیت بھی موجود ہے، اور پھر اگر اللہ کے دین نے ہمیں پکارا ہے، ہمیں اپنے نفس نے پکارا ہے، ہمیں اپنے امیر نے پکارا ہے، اور اگر پاکستان کے حالات نے پکارا ہے، اگر ہم وہاں پہ بیٹھے رہے، ہم اپنے اس دولت کے نشے میں بیٹھے رہے، اگر ہم وہاں پہ بیٹھے رہے اپنی چیزوں میں اور سہولیات میں بیٹھے رہے، اور پھر وہ لوگ جس ملک کو کھا چکے ہیں وہ کھاتے رہے، ہم اپنے 4 بچوں کی فکر کرتے رہے، لیکن پاکستان کے امت مسلمہ کے 4 کروڑ بچوں کی اگر ہم نے ان کی فکر نہیں کی تو پھر میرے بھائیوں اپنا حساب جو صرف پیچھے رہ گیا، تھوڑا ٹائم پیچھے رہ گیا، آپ نے اس قافلے میں تو موجود تھا، پہنچ گیا۔ میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم کے کناروں سے واپس آئے ہیں۔ پھر میں اور آپ اپنی پوزیشن کو دیکھ لیں کہ ہم کس سطح پر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اس قافلے کا حصہ ہیں جس کا رسولین اقامت دین ہے۔ میں اپنے ان دوستوں سے کہتا ہوں، آج ہم نے یہاں پہ سنا کہ اقامت دین کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے عملی تقاضے کیا ہیں۔ 10 تک کے لیے ہے، 10 تک لوگوں تک پہنچنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانا ہے۔ آپ کے دوستوں نے، آپ کے امیر صوبہ محترم نے، نائب گورنر نے، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے ہمیں یہ کہا ہے، حکم دیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے نکلو۔ ہم اپنے اس ذہن کے اندر یہ پلاننگ کریں۔ میں سوچتا ہوں حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں، رضی اللہ عنہ امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، روزانہ نیا سوٹ پہنتے ہیں، مکہ کی جس گلی سے نکلتے ہیں لوگ اور نکلتے ہیں، لوگ ان کی خوشبو کو پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر یہاں سے گزرے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ منورہ بھیجتے ہیں اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، تو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، بتاتے ہیں 1 سال کے اندر مدینہ میں 83 لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے محلے کے اندر کتنے لوگوں کو جماعت اسلامی کی دعوت دیتا ہوں، کتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں، اللہ کی نعمت جو پاکستان میں موجود ہے، جو اللہ کے دین کے غلبے کی ایک تحریک ہے، اس کے لیے کتنے لوگوں کو میں متوجہ کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی نے کہا 10 تک مہم چلانی ہے، لوگوں تک پہنچنا ہے۔ کتنے میرے ارکان نے اس لیے کام کیا، کتنے کارکنان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ آج یہ جذبہ لے کے جا رہے ہیں، ہم گھر جائیں گے، اپنے آپ کو تھکائیں گے، لوگوں کے دلوں پر دستک دیں گے، ان کے دروازوں کے اوپر دستک دیں گے، اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچائیں گے، پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے اقامت دین کے ان کو تیار کریں گے، ترازو کا آرڈر بنائیں گے، ترازو کے لیے یہاں ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے۔ میرے امیدوار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ضلع ڈیرہ غازی خان میں ترازو کے امیدوار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے یہ ساری مہم جو یہ ترازو کی مہم ہے، الیکشن مہم ہے، اس کا دلہا، اس کا سارا دلہا اور اس کا امیدوار ہوتا ہے، اور 70% سب امیدوار نے کام کرنا ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں جماعت نے ذمہ داری لگائی ہے، الحمدللہ دوست کام کر رہے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، مجھے بھی اور ہمارے
صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدوار ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں جتنا یہ ذمہ داری ہماری ہے اس کا ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اس کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، پولنگ ایجنٹ ہم نے تلاش کیے کہ نہیں کیے، پولنگ سکین ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے، ہم کس طرح الیکشن میں جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں ضلع ڈیرہ غازی خان کی ایک دیہات میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر سیلاب میں کسی نے کام کیا، جماعت اسلامی نے کام کیا، توسا کی صحیح پر لوگ کہتے ہیں کہ توسا کی تحریک اگر ضلع کی چلائی ہے، جماعت اسلامی نے چلائی ہے، اور پھر آپ لوگوں کا پیغام پہنچا ہے، چوٹی کے سرداروں کو آپ نے للکارا ہے، وہاں پہ آپ نے اتنا بڑا جلسہ کیا ہے اور مسلمان کی جگہوں پر پہنچے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جگہ جگہ پر جماعت اسلامی کا پیغام پہنچا ہے، اور پھر ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ اس پیغام کی اچھائیوں کو ہم اس ترازو کے اس ووٹ کی شکل میں ہم اس بیلٹ باکس کے اندر داخل کرانے کی کوشش کریں۔ آج یہ تہیا کر کے جائیں جہاں پہ جو چیزیں سیکھی ہیں اقامت دین کے لیے میں کتنا وقت دوں گا، کتنا اپنا پیسہ لگاؤں گا۔ میرے بھائیوں سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے، جب ہم الیکشن کے حوالے سے پیسے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے اس میں پیسہ دیجئے، لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید مسجد میں پیسہ دینا زیادہ ثواب ہے، کسی دین کو پیسہ دینا زیادہ ثواب ہے۔ سن لیجئے، میں نے جتنا علم حاصل کیا، جتنا میرے پاس علم ہے، اس کے مطابق میری بات غور سے سن لیجئے کہ اللہ کے راستے کے اندر الیکشن کے اندر پیسہ لگانا سب سے زیادہ ثواب اس پیسے کا ہے جو آپ الیکشن کے حوالے سے لگائیں گے، اقامت دین کے سلسلے میں آپ لگائیں گے۔ میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں دیجئے، اس الیکشن کے حوالے سے دیجئے، الیکشن فنڈ میں خود اپنے امیر صاحب کے بعد جمع کریے، امیر صاحب یہ میرا پیسہ ہے، کمیٹی کے حوالے سے ایسے کمیٹی جس طرح لوگ ڈال لیتے ہیں آپ الیکشن کے حوالے سے کمیٹی ڈال لیجیے۔ میں اپنے اس حوالے سے 50 روپے روزانہ دے سکتا ہوں، میں مہینے کا 1000 روپیہ دے سکتا ہوں، 2000 دے سکتا ہوں، 10,000 دے سکتا ہوں، لاکھ دے سکتا ہوں، اس حوالے سے پلاننگ کیجیے۔ ساتھیوں ہمارے لوگ مقابلے میں لوگ ہیں، کروڑوں نہیں اربوں روپے پاکستان کا کھا چکے ہیں، اربوں روپے کی گیم میں تو وہاں پہ الیکشن لڑنے کے لیے آئیں گے تو چند روپے میرے امیدوار کے پاس بھی ہونے چاہیے۔ میرے امیدوار کا سرمایہ کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور پھر وہ کارکنان کا خلوص موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ مالک ہمارے ملک میں عافیت عطا فرما، اے خزانوں کے مالک ہمارے ملک میں سلامتی عطا فرما، اے خزانوں کے مالک ہمارے ذاتی مسائل کا بہترین حل عطا فرما، اے خزانوں کے مالک لا محدود خزانوں کے مالک تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، اے لا محدود خزانوں کے مالک پاکستان میں زندگی گزارنا آسان فرما دے، اللہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو ختم فرما، بڑھتی ہوئی بے روزگاری کو ختم فرما، بڑھتے ہوئے جرائم کو ختم فرما، پروردگار بڑھتی ہوئی بے ہودگی کو ختم فرما، بڑھتی ہوئی بے حیائی کو ختم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرم و حیا کا اعلیٰ پیکر بنا دے، ہم سب کو بے حیائی کی ساری صورتوں سے نفرت عطا فرما۔ آپ کے حبیب نے فرمایا آنکھوں سے حرام دیکھنا، آنکھوں کا زنا ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، کانوں سے حرام سننا، کانوں کا زنا بچنے کی توفیق عطا فرما، زبان سے حرام بولنا، زبان کا زنا بچنے کی توفیق عطا فرما، ہاتھ سے حرام پکڑنا، ہاتھ کا زنا بچنے کی توفیق عطا فرما، پاؤں کو حرام مقامات کی طرف لے جانا، پاؤں کا زنا بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار آپ ہی کے حبیب نے فرمایا دل میں برے خیالات کا سوچنا لانا دل کا زنا ہے، اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر آخری درجہ شرمگاہ کا زنا ہے، اے اللہ ہم سب ساتھیوں کو شرمگاہ کے زنا سے محفوظ فرما، عفت اور پاک دامنی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں صحت کاملہ عطا فرما، بیمار کی حالت میں جتنے افراد آپ کے پاس پہنچے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ ان میں سے جو صاحب اولاد ہیں ہر ایک کو اپنی اولاد کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، جن کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جتنے شادی شدہ ہیں پروردگار انہیں راحت والی اور سکون والی زندگی عطا فرما، جن کی بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے، بہنوں کی شادی ہوئی ہے، ازدواجی زندگی میں مسائل ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان 3 دنوں میں قرآن اور حدیث کی برکت سے ہم سب اس وقت ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں
اور آپ ہی کے حبیب نے خوشخبری سنائی ہے کہ آپ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے. پروردگار یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ہر بہن اور ہر بھائی کی کامیاب استوالی زندگی کے لیے دعا مانگ رہی ہیں. دعا قبول فرما رہے. تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق اور قیامت تک آنے والے دن بات کو پورا فرما رہے. آپ کے حبیب نے بہت سی دعائیں لیے بیٹھے ہیں. محفوظ فرما اے اللہ ہر ایک کو بحفاظت واجعلنا للمتقین. ربنا هب لنا من الله العلي العظيم الله عليه وسلم وانت آمين يا رب العالمين. حملنا ما لا طاقة